اس طرف ہے، یا وہ کہانیاں جو انہوں نے لکھی ہیں اس سے دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کا مواد پہلے بھی ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں یا ان کو پسند ہے. تو جو ایک 5th جنریشن وارفیئر میں جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جب ہم اس کیس کو دیکھتے ہیں خاص طور پر تو بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. اور پھر ایک نیکسس ہے. یہ سٹوری جو ہے سب سے پہلے کس نے دی؟ احمد نورانی تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ریسرچ انہوں نے کی. آج ذرا کچھ فیکٹس پہ نظر ڈالیں گے کہ ان کی سٹوری آنے سے کئی ہفتے پہلے یہ بھارت کے ایک ایکسپرٹ ہیں، ان کے جو انٹیلیجنس کے ساتھ منسلک ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں. احمد نورانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ ریسرچ کی ہے، تو وہ 1 مہینہ پہلے بتا رہے ہیں کہ یہ سٹوری اس طرح سے ہے. تو پھر کیا دونوں مل کے ریسرچ کر رہے تھے، یا احمد نورانی صاحب کی جو ریسرچ تھی اس کا وہ فائدہ لے رہے تھے، یا احمد نورانی صاحب ان کی ریسرچ سے فائدہ اٹھا رہے تھے؟ تو اور پھر یعنی یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کا آج ہم جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ ایک ملینا اس سٹوری کو بھی ہم مس نہیں کر سکتے کہ جو بھارت اور چائنا کے درمیان جو معاملہ ہوا ہے لداخ میں، ایک نئی جھڑپ ہوئی ہے، اور اس میں جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ چائنا نے پھر پھینٹی لگائی ہے بھارت کی، اور ان کو سمجھایا کہ آپ آگے نہ آئیں، آپ جو علاقہ چائنا کا ہے وہ آپ اس پر نہ آپ دوبارہ اپنی پیٹرولنگ شروع کرنے کی کوشش کریں. تو پوزیشنز انہوں نے فورٹیفائی کی ہیں چائنا نے. اب لداخ سری نگر جو ہائی وے ہے وہ بند ہے، کیونکہ اس پہ زیادہ جو بھارت کے مزید فوجی جو ہیں وہاں پہ روانہ کیے جا رہے ہیں. تو ایک ٹینشن کی سی صورتحال ہے وہاں پر. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا آپ جو چائنا نے جو علاقے مزید اپنے فورٹیفائی کی اپنی پوزیشن، اس کے بعد گلگت بلتستان جو ہے وہ بہت سارے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہی ناممکن ہے بھارت کے لیے وہاں سے کوئی مہم آزمائی کرنے کے لیے آنا. پھر کل مریم نواز صاحب آئی ہیں اسلام آباد رات، اور کل پیشی ہے ان کی سپریم کورٹ، وہ جائیں گی. تو راستے میں وہ رکی ہیں بیرا اسٹیشن پر بھی، بڑی ہیں سیلفیز اور یہ وہ ایک اچھا ٹچ. ان کی پولیٹکس سے تو ہمیں بہت اختلاف ہے، ان کے بیانیے سے ڈیفینیٹلی. پاکستان کے اداروں کے خلاف اگر کوئی بھی بیانیہ بنائے کسی بھی شخصیت کا ہو تو پاکستانی اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. لیکن بہرحال لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا، پولیٹکس، اس طرح کی پولیٹکس بہت عرصے سے ختم ہے. بس ٹویٹ پر ہو رہی ہے، فیس بک پہ ہو رہی ہے، اور ٹیلی ویژن پر ہو رہی ہے. جو ریئل کنیکشن ہے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، وہ رکا ہوا ہے. ذرا اس پہلو پر بھی غور کریں گے. تو سب سے پہلے رانا صاحب سی پیک والی سٹوری پہ چلتے ہیں. ایک کہا جا رہا ہے، الزام لگایا جا رہا ہے کہ جناب وہ باجکو ایک کمپنی ہے جو عاصم سلیم باجوہ صاحب کے بھائیوں نے بنائی ہے، ان کے بچے بھی ہیں اس میں، ان کی اہلیہ کا بھی وہ کہتے ہیں کہ نام ہے، اور اس کمپنی کے 125 سے زیادہ ریسٹورنٹس ہیں. دبئی میں بزنسز ہیں، امریکہ میں بزنسز ہیں. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی الزام یہ لگایا جا رہا ہے اس سٹوری میں کہ انہوں نے یہ سارا مال بنایا کیونکہ ان کی بڑی سٹرونگ پوزیشنز تھیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تھے، پھر اس کے بعد وہ صدرن ٹی جی آئی ایس پی آر بھی رہے، صدرن کمانڈ کو بھی کرتے رہے، کور کمانڈر رہے وہاں پر، اور اب سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین ہیں. جب تک وہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین نہیں بنے ان کو کسی نے نشانہ ان کی ذات کو نہیں بنایا. لیکن جیسے ہی سی پیک اتھارٹی کے وہ چیئرمین بنے، اب یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے. سی پیک پاک چائنا جو ہے وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، جو اس وقت مغرب امریکہ جس کو رکوانے کی کوشش کر رہا ہے، انڈیا جس کو رکوانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہی ان پر یہ الزام لگ گیا. اچھا، ابھی بھی جو الزام آیا وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے بزنسز بنائے ہیں ان کے بھائی نے، اور اس کمپنی میں ان کی اہلیہ کا نام ہے. اس بات کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ کوئی پیسے یہاں سے بھیجے گئے، کوئی کرپشن کی گئی، کہیں پر کوئی کک بیک لیا گیا، عاصم باجوہ صاحب نے کہیں سے پیسے لیے. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ کمپنی ہے اور یہ اتنا اس کی پراپرٹی ہے، اور ازیوم جو سٹوری بنانے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ازیوم کر لیں کہ یہ بے ایمانی کا پیسہ ہے، یہ کرپشن کا پیسہ ہے. آج جس چیز پر میں زیادہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو سٹوری ہے سب سے پہلے یعنی یہ جولائی میں غالباً ارلی، یہ آپ سمجھیں 25 جولائی کو، یہ بھارت کے ایک ہیں میجر گورو،
انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس کوئی اس قسم کی کہانی ہے. ذرا سب سے پہلے وہ بات انہوں نے جو بات کہی، یہ سب اس وقت کی بات ہے جس وقت پاکستان میں ایک مطیع اللہ جان صاحب نے تو ضرور کیمپین چلائی تھی، یا ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے جو پاکستان کے عاصم باجوہ منی ٹریل دو، لیکن کوئی کسی طرح کی اور کہانی نہیں تھی. یہ ذرا میجر گورو کا ذرا یہ بیان سن لیں. اب یہ میجر گورو صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں، اور یہ اب سے سمجھیں آپ کے تقریباً 5-6 ہفتے پہلے کی یہ بات ہے، جس میں انہوں نے یہ الزام لگایا اتنے ریسٹورنٹس ہیں. یہ میں پھر یہ آپ کو وضاحت آج یہ کر دوں کہ ہم یہ جو سٹوری کر رہے ہیں، بنیادی طور پر میں یہ سٹوری یہ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ کسی نے کوئی کرپشن کی ہے، لیکن یہ کہانی اس طریقے سے بنا کے پیش کی جا رہی ہے، اس طریقے سے اس کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ کرپشن کی ہے کہانی. عاصم سلیم باجوہ صاحب کو جنرل، کیونکہ ان کا لاسٹ نام وہ آخری نام ایک ہی ہے باجوہ، ان کو ان کا رشتہ دار بنانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ کہا گیا کہ وہ ان کے رشتہ دار ہیں، اور ان کے رائز کے ساتھ یہ یعنی ان کے اندر جو ان کی جو پیسے ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے. ایک بیانیہ اس طرح کا بنا